اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور کچھ سوالات ہیں جو ان کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے، اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے کہ وضو کرنے کے بعد کیا اس وضو کے پانی کو پوچھا جا سکتا ہے تولیے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خود پانی پوچھنے میں اگر یہ سوال ہو کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے نہ وضو باطل ہوگا نہ نماز میں کوئی حرف آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے تو وضو کے پانی کو خشک نہ کرے، بلکہ اس کو اپنے آپ خشک ہونے دے، بالآخر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ خشک ہو جائے گا، کیونکہ روایات میں اشارہ ہوا ہے اس بات کی طرف کہ جب تک انسان کے بدن پر وضو کا پانی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو خود سے خشک کر دیں گے تو یہ استغفار کا جو سلسلہ ہے وہ جلدی منقطع ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو خشک نہ کریں اور فرشتوں کے استغفار میں شامل رہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے حبیب صاحب کا، یہ پوچھتے ہیں کہ آغا یہ بتائیں کہ نماز شب کے بارے میں جو کہا گیا ہے اور اس میں 40 مومنوں کے نام لینا کیا ضروری ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو کیا کس طریقے سے ہم اس کو نماز کو ادا کریں؟ دیکھیے، جہاں تک نماز شب کا تعلق ہے، نماز شب 11 رکعت ہے، اور اس میں پہلی 8 رکعت یعنی 2 رکعت کر کے 4 نمازیں جب آپ پڑھیں گے تو وہ نماز شب کی نیت سے ہے، بالکل نماز صبح کی طرح۔ 2 رکعت نماز شب کی ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ یہ جو سوال ہے نماز وتر کے سلسلے سے، نماز وتر میں جب آپ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بہت سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ مستحب ہے، یعنی خود نماز بھی مستحب ہے اور قنوت بھی مستحب ہے، لہٰذا اس کو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب دعائے قنوت پڑھ لے، کوئی بھی دعا جو منقول ہے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، حتی صرف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو قنوت پڑھ رہا ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان 40 مومنین و مومنات کے نام لے۔ زندہ ہونا یا ان کا انتقال کر جانا شرط نہیں ہے، دونوں کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ دعا جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے، جب آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو خداوند عالم اس کو اس دنیا میں جزا دے گا، یا اس کو اگر عالم برزخ میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ عطا کرے گا۔ اس دنیا میں انسان ہے یعنی ابھی زندہ ہے تو خداوند عالم اس کو نعمتیں اور رزق اور دیگر چیزیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا دعا جب آپ قنوت میں کر رہے ہیں نماز شب کی، تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ انسان اس دنیا سے جا چکا ہو، کسی کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، مرد کو بھی شامل کر سکتے ہیں، عورت کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ 40 ہونا ضروری ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کم اور زیادہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 40 کر لیں، 40 سے زیادہ کا بھی لے سکتے ہیں، 40 سے کم بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ خوف ہو کہ جیسے بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو نام یاد نہیں آتے، کہ جیسے ویسے تو ذہن میں ہے نام، لیکن قنوت پڑھتے وقت یا نماز پڑھتے اس کے ذہن میں تیزی سے نام نہیں آتے، اسے خوف ہوتا ہے کہ نماز میری شاید صحیح نہ ہو، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ ایک فہرست بنا سکتے ہیں اور اس فہرست کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کم زیادہ لوگوں کے نام میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا یا العفو کہنا یہ سب مستحب ہے قنوت میں۔ تو آپ قنوت نماز وتر کو جتنا لمبا اور طولانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہہ کر بھی قنوت کافی ہے، نماز آپ کی صحیح ہے اور اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے ناظرین میں سے، پوچھتے ہیں السلام علیکم آقا یہ بتائیں کہ نماز میں جب ترتیب ہوتی ہے تو وہ کتنا وقفہ ہے کہ جس کے ذریعے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے؟ مثلا ان کا سوال یہ ہے کہ نماز صبح میں بعد الحمد کچھ دیر رک جانا، مطلب وہ کتنی دیر ہے کہ رک جانے کے بعد دوسرا سورہ شروع کریں؟ اگر مثلا 1 منٹ یا اس سے کم یا زیادہ، یہ وقت کی پابندی کچھ عائد کی گئی ہے؟ نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ 1 منٹ ضروری ہے، 1 منٹ تو بہت زیادہ وقت ہو گیا، کیونکہ اس طرح سے قرأت کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے یا نماز کے تمام ارکان کو انجام دینا ہے کہ جو انسان دور سے دیکھ رہا ہو آپ کو یا قریب آ کے آپ کو دیکھ رہا ہو، اس کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔
اب اس میں وقت کوئی ضروری نہیں ہے. عرف میں جیسے کوئی آدمی دیکھے یا آپ کو خود لگے کہ میں نماز اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھے سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ وقفہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا مشق کر لیں، سانس کی دقت ہے، کوئی بہت سے لوگ قرات کے بعد رک جاتے ہیں، سانس اس کی ٹھہر جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پے در پے ہونا چاہیے. اور اگر کوئی دیکھے یا کوئی سنے تو اس کو لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی دیر خاموش نہ رہیں کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ایسے ہی شاید کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس طرح سے ایک دوسرے کے بعد عمل انجام دینا چاہیے کہ سامنے والے کو یا دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام انجام نہیں دے رہے. اگر ایک اور سوال میرا بھی اس درمیان بعد سورہ الحمد کیا ضروری ہے دوسرا سورہ پڑھنا؟ اگر یہ بھولے سے چھوٹ جائے اور آدمی رکوع میں چلا جائے اور سجدے میں چلا جائے تو کیا اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ نماز میں پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد ایک کامل سورہ پڑھنا ضروری ہے جی. لیکن اگر کوئی انسان بھول جائے، سورہ حمد اس نے پڑھا ہے، جی سورہ حمد پورا پڑھا ہے لیکن بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، تو اگر آدھے رکوع میں ہے یعنی ابھی رکوع تک پہنچا نہیں ہے تو وہ پلٹ، اور اسے یاد آ جائے کہ میں نے ابھی سورہ نہیں پڑھا تھا تو پلٹ آئے اور سورہ بھی پڑھے. لیکن اگر رکوع میں چلا گیا اور رکوع کر لیا، اس نے رکوع کا ذکر کر چکا ہے، تو پھر اب پلٹنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر سجدے میں چلا گیا تب تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے بھول کے کیا ہو یہ کام. اسی طرح جیسے نماز جماعت میں بہت سے لوگ شامل جب ہوتے ہیں تو امام جماعت جب رکوع میں جا رہا ہے اس وقت شامل ہو رہے ہیں تو اس رکعت کی نہ حمد پڑھا ہے نہ سورہ پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خود سے فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ سورہ حمد پڑھے اور ایک پورا سورہ پڑھے. اسی لیے میں نے تاکید کر رہا ہوں پورا سورہ پڑھے، یہ امامیہ کے ہاں شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. لہٰذا اگر کوئی بڑا سورہ شروع کر دے انسان اور اس کو آدھا چھوڑ دے تو وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے آخر قرآن کے جو چھوٹے سورے ہیں انہی کو پڑھنا چاہیے جو پورے ہیں. ان میں بعض سورے ایسے ہیں جن کو بعض علماء اکیلا پورا نہیں مانتے، جیسے والعادیات کو بہت سے علماء اکیلا پورا نہیں مانتے، اس کے ساتھ ایک دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے. لہٰذا وہی جو معصور سورہ ہمایہ کے ہیں یعنی جو مروجہ سورے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ قل اللہ احد ہے، سورہ انا اعطینا، کوئی بھی سورہ، لیکن اس کو پورا پڑھنا ضروری ہے سورہ حمد کے بعد. لہٰذا ایک آیت یا آدھا سورہ یا کسی بڑے سورے کی 4 آیتیں، اس کو اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے واجب نماز میں تو پھر اس کی نماز میں اشکال ہوگا. جزاک اللہ. ایک بڑا خوبصورت سا سوال ہے آقا مرتد کے بارے میں کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے لیے پورا حکم کیا ہے؟ اور اگر یہ کوئی مرد ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھیں مرتد کی 2 قسمیں ہیں. پہلا مرتد فطری ہے. جی. مرتد فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمان پیدا ہوا ہو، یعنی مسلمان گھر والوں کے یہاں پیدا ہوا ہے، دین اسلام پر ہے، اور بعد میں مرتد ہو جائے. اور غیر فطری وہ ہے کہ جو انسان غیر مسلمان تھا پھر اسلام لے آیا اور دوبارہ اسلام سے روگردانی کر جائے اور دوبارہ اپنے کسی اور مذہب پر چلا جائے. جو انسان مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ دے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے اعلان کرے یا اس کا عمل کوئی ایسا ہے جو انجام دے کر وہ اعلان کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو اگر حاکم شرع کے پہنچنے تک یعنی حاکم شرع کی دسترسی سے پہنچنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی یعنی دوبارہ مسلمان ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. خداوند عالم اور اس کے درمیان ایک مسئلہ ہے جو وہ خود وہ جانے اور اس کا خدا جانے، ہم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان توبہ نہ کرے اور مرتد باقی رہے اور یعنی اپنے ارتداد کے اوپر قائم رہے تو اگرچہ حکومت اسلامی نہ ہو تب بھی کچھ احکام ہیں جو مرتب ہو جائیں گے. چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے یعنی آپ کی دسترسی میں نہیں ہے، اس کے خلاف آپ کچھ کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. خدا جانے اور اس کا رسول جانے اور وہ انسان جانے، ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ احکام ہیں جن پہ ہمارے اوپر عمل ہوگا اگر ہم وہ کر سکتے ہوں. اگر کوئی مرد مرتد ہو جائے تو اس کی زوجہ اس کی زوجیت سے خارج ہو جائے گی اور اس کو عدہ وفات رکھنا پڑے گا، نہ کسی عدہ طلاق، عدہ وفات رکھنا پڑے گا، کیونکہ شریعت کی نظر میں یہ انسان مر گیا ہے. لہٰذا اس خاتون کو عدہ وفات رکھنا پڑے گا یعنی 4 مہینہ 10 دن اسے عدت رکھنی پڑے گی اس شخص کی، اور اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر سکتی. اس کے علاوہ اس کی جائیداد اس کی اولاد میں بانٹ دی جائے گی یعنی یہ اپنی جائیداد کے اوپر بالغ نہیں رہے گا
اور اس کی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر یہ مر جاتا ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کا غسل و کفن بھی کسی پہ واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور وہ مر جائے، ہر انسان جو اس دنیا میں آئے اسے مرنا ہے بالاخرے، جب وہ مر جائے تو ہر مسلمان پر اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس پر نماز پڑھنا اور اس کو دفن کرنا واجب ہے۔ جی، اگر کچھ لوگوں نے یہ کام انجام دے دیا تو باقی سب پر سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے انجام نہیں دیا تو جتنوں کو خبر ہے اس علاقے میں سب اس کے گناہگار ہوں گے۔ یہ ہے واجب کفائی۔ تو اسی طرح لیکن اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے تو اب کسی پر اس کو دفن کرنا واجب نہیں ہے، کسی کو اس کو غسل دینا واجب نہیں، یہ حکم ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دفن کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن واجب کا حکم گردن کے اوپر سے اتر جائے گا مرتد ہونے کی صورت میں۔ یہی مسئلہ خاتون کے لیے ہے کہ اگر خاتون توبہ کر لے تب تو بات ہی ختم ہے، اگر توبہ نہیں کرے اور حکومت اسلامی نہیں ہے، اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ اپنے شوہر کی زوجیت سے خارج ہو جائے گی، اس کا وراثت جو ہے وہ اس کے اولاد میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر یہ مر جاتی ہے تو کسی کے لیے اوپر اس کو غسل اور کفن اور دفن کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر اسی بھی ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، مثلا وہ اپنے افعال سے یہ مطلب اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ایک واجب چیز کو نہیں مانتے، تو کیا وہ بھی مرتد کہلائے گا؟ باقی اور تمام چیزوں کو وہ ماننا ہے لیکن کسی ایک چیز کو، مثلا وہ 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کو کہ نبی ہونے کا منکر ہو جائے۔ دیکھیں، ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو قبول نہ کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہ کرنا اور معاد سے انکار کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ جی، اگر کوئی انسان ان کا میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کے ارتداد میں کوئی شک ہے ہی نہیں، جی، لیکن اگر ان کے علاوہ کسی چیز کا انکار کرے، جیسے آپ نے اشارہ کیا کسی حکم اسلامی کا انکار کرے یا کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے، تو اگر وہ انکار اس طرح سے ہو کہ وہ رسول کا انکار مانا جائے، یعنی ایک دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں رسول اکرم پہ ایمان ہے لیکن یہ فلاں شخص کی نبوت پر مجھے اعتراض ہے، البتہ وہ شخص کی تاکید نہ ہو۔ ایک دفعہ ہے کہ بہت سے انبیاء 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کے نام ہمیں نہیں معلوم ہے، جی، کون کس علاقے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ شخص کوئی کلی بات کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی نبوت میری سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اس کی نبوت کوئی طرح سے توثیق نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ قرآن نے توثیق کی ہے کہ نبی ہے، جی، نبی یا رسول ہونے کی تاکید کی، اور اگر اس کا انکار ہے تو گویا قرآن کا انکار کر رہا ہے یا رسول کے کسی حکم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اگر انکار کسی فروعی چیز کا کر رہا ہے لیکن اس کی بازگشت رسول کے انکار تک پہنچ رہی ہے یا قرآن اور خدا کے انکار تک پہنچ رہی ہے تو یہ بھی مرتد کے حکم میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کوئی حکم نہیں ہے جی، مثلا، تو اب یہ انکار گویا رسول کا ہی انکار ہے۔ بے شک، یا روزے کا انکار کرے یا حج کا انکار کرے، کسی چیز کا ایسی چیز کا انکار کرے جو رسول تک پہنچ رہا ہو کہ میں ان کی کسی بات پر عمل نہیں کروں گا، یا اس بات پر جانتے ہوئے کہ یہ رسول کی بات ہے تب بھی عمل نہ کرے، تو یہ انکار ہے اور گویا رسول کی نبوت کا انکار ہے، لہٰذا وہ بھی مرتد کے حکم میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، جانتا ہے واجب ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ رسول نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اقرار بھی ہے اس کو کہ مجھ سے نماز چھوٹتی ہے، لیکن منکر نہیں ہے نماز کا، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان کہتا ہے نماز کیا چیز ہوتی ہے، علیاذ باللہ، روزہ کیا ہوتا ہے، بھوکے استغفر اللہ روزہ رکھیں، یا جس کو کثرت کرنی ہے وہ نماز پڑھے، تو یہ انسان جو انکار کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کہ نہیں، اسے اعتراف ہے، اٹھتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، احساس نہیں ہے، دونوں کے حکم میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس طرح کے شخص کو جو نماز کو سبق شمار کرتا ہو اس کو آیات کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے موعظے کے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ کرے اور اس کو بتائے کہ اس طرح سے مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں شاید وہ ارتداد کی منزل میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کے اور اپنے دین کو محفوظ کر لے۔ جزاک اللہ۔ احمد آغا صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں، حجاب کیا واجب ہے؟ اور مولانا صاحب حجاب کی تفصیل بیان کریں، کیا صرف بالوں کا پردہ یعنی بالوں کو چھپانا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کر دیں۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ خاتون اپنے جسم کو نامحرم کی نگاہ سے چھپائے، جی،
یعنی جب وہ کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں نامحرم اسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنے جسم کو چھپائے کہ اس کے ظاہری عوارض یعنی جسم کی جو بناوٹ ہے وہ پیدا نہ ہو. اب وہ چاہے چادر کے ذریعے سے چھپائے، چاہے وہ برقعے کے ذریعے سے چھپائے، چاہے جو اب نئی قسم کی چادریں چلی ہیں ان کے ذریعے سے چھپائے، کسی بھی طرح سے جسم کی بناوٹ جو ہے اس کی وہ دکھائی نہ دے. من جملہ ہے کہ بال بھی دکھائی نہ دیں. البتہ وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے اور جو ہاتھ دھویا جاتا ہے اس کے دکھانے میں اگر وہ کھلے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے جسم کو چھپائے اور چہرے کو بھی چھپائے، لیکن اگر دکھ رہا ہے چہرہ تو کوئی حرج نہیں، اور ہاتھ بھی اس مقدار میں جو پہلے دھوئے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں. چہرے میں بھی مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر چہرے کے اوپر کسی قسم کی آرائش نہیں ہے، ایک دفعہ خاتون ایسی عام حالات میں جا رہی ہے، چہرہ اس کو کھلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آرائش کی ہے اس سے چہرے پہ تو پھر اس کو اس چہرے کو بھی چھپانا پڑے گا. اگر چہرے پہ آرائش ہے تو چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے گا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جہاں بھی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑ سکتی ہو وہاں اسے یہ کام کرنا ضروری ہے. اگر نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی، گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن رہی ہے، سنور رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ملأ عام میں جائے یا گھر میں ہی مہمان آ رہے ہیں یا کچھ نامحرم لوگ موجود ہیں تو وہاں اسے اپنے آپ کو اور اپنے عوارض کو، جسم کو چھپانا ضروری ہے. جزاک اللہ. ایک خاتون کا سوال ہے. آغا السلام علیکم، بیماری کے لیے ایسا کون سا عمل ہے کہ جو کوئی شخص کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے کیا کوئی خاص دعا ہے یا کوئی نماز ہے، اس طریقے کا کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں، خود بیمار ہونا انسان کے لیے، یہ دنیا کا جو سسٹم ہے، خداوند عالم نے جو اس دنیا کو خلق کیا ہے اور جسم انسانی کو جس طرح سے تخلیق کیا ہے، اس کے اندر بیماری کا ہونا اور آنا جانا خود اپنے آپ میں ایک طرح سے ضرورت ہے جسم کی. مثال کے طور پر بہت سی روایات میں کہ مثلا نزلہ ہو جانا سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بہتر ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ جنون سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے وقت کے لیے پریشان ہوگا لیکن ذہن کے اندر یعنی دماغ کے اندر جو بہت سی غلاظتیں ہیں وہ نکل جائیں گی اس پانی کے ذریعے سے. اسی طرح بہت سے ممالک ہیں، لیکن خود مسلسل بیمار رہنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو پہلی چیز تو اس میں صحت کا خیال رکھنا، جو طبی طریقہ ہے اس کے ذریعے سے جو صحت کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا، جو نقصان دہ چیزیں ان سے پرہیز کرنا. لیکن اگر پھر بھی انسان مریض ہو جائے یا کوئی اس کا جاننے والا مریض ہو جائے تو بہت سی دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ شفا طلب کر سکتا ہے. اور جو بہت بہترین چیز اس میں خصوصاً ان بیماریوں کے لیے کہ جو حاد ہوں یا جن کے اندر شفا کے لیے ڈاکٹرز کے لیے پریشانی ہو رہی ہو یا مریض کو منع کر رہے ہوں یا کہہ رہے ہوں کہ علاج ممکن نہیں ہے، وہاں زیارت عاشوراء کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان زیارت عاشوراء کو پڑھ کر کسی بھی دعا کو چاہے خداوند عالم سے بوسیلہ امام حسین علیہ السلام تو اس کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح وہ آیہ شریفہ عمن یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کی تلاوت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سورہ یاسین کی تلاوت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آیت الکرسی چونکہ اسم اعظم مانی گئی ہے آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے مریض کو پر دم کرنا خصوصاً 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ الگ الگ طرح سے آیا ہے، یہ انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بہترین عمل یہ کہ انسان واجب نمازوں کو اول وقت پڑھے اور تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ استغفار کرے، اور جو بھی دعا کرے خصوصاً اگر کسی مریض کے لیے دعا کرے تو ضرور مستجاب ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ صدقہ نکالنا اور جسم کا صدقہ نکالنا بھی بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا طریقہ ہے کوئی بھی اناج جسم کے لیے کسی بھی انسان کی شفا کے لیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے صدقے کے لیے کہ اس کو چھوا ہی جائے. جی، دور بھی جو انسان ہے وہ کسی کی طرف سے کوئی صدقہ نکال سکتا ہے. قربانی کرنا، جانور کی قربانی کرنا صحت کے لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اس کو قربانی کر دے اور فقراء میں اس کو گوشت کو تقسیم کر دے کہ اس کے عوض میں خداوند عالم اس کو شفاء کامل عطا فرمائے. قربانی کے بارے میں آپ نے بتایا تو اکثر اس سے پہلے بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو میرے ذہن میں آ گیا. قربانی کیا مطلب صرف 4 پایوں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی، یا جیسے جو مرغ وغیرہ ہے اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے صدقے کے طور پر؟ صدقہ کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے، صدقے میں تو شرط نہیں ہے. البتہ قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان 4 پایوں میں سے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کی قربانی دے. لیکن اگر کوئی انسان مرغ صدقہ کرنا چاہتا ہے یا دیگر کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اب سوال ایک اور ہے، کسی صاحب نے کیا کہ مسٹربیشن کے بارے میں جو ہے کہ وہ اسلام میں حرام کیا گیا ہے،
اگر کوئی شوہر اور مرد اپنے ساتھ میں اس کے ذریعے یہ عمل انجام دے تو کیا اس کے لیے بھی ممانعت کی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر کوئی انسان خود سے عمل، خود انزالی جسے کہتے ہیں، مسٹربیشن جسے کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے شریعت میں. لیکن اگر زوجہ کے ساتھ ہے کوئی شخص تو زوجہ کے ساتھ تمام جنسی لذتیں جائز ہیں، کسی بھی طرح سے وہ انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اب ایک اور سوال ہے کہ کیا شاعری میں ایک عمل انجام دیا جاتا ہے کہ مثلاً ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ میں نے ایک واقعہ سنا کسی عالم کے ذریعے کہ وہ حضرت علی کے عقد کے بارے میں یا مولا عباس کے عقد کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس میں انبیاء کا تذکرہ تھا کہ انبیاء اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی شاعری کرنا جائز ہے جس میں ہم انبیاء کے اقوال بھی بیان کیے جا سکتے ہیں؟ تو کیا انبیاء کی طرف اس طرح کے عمل، یعنی اس طرح کے ان کے اقوال کو پیش کرنا، وہ جائز ہے شرعی طور پہ؟ یہ کس طریقے کا عمل ہے؟ دیکھیں، خود شاعری اپنے آپ میں بہت سے چیزیں رکھتی ہے جس کو شریعت بہت زیادہ باؤنڈ نہیں کرتی ہے. شاعر کو بہت سی چھوٹ ہوتی ہے جو ایک عام انسان کو چھوٹ نہیں ہوتی. اس کے چونکہ یہ تخیل ہے، البتہ تخیل میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ کرے جو خلاف شریعت ہو یا خلاف شان ہو یا خلاف شان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو. باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تخیل ہے. سامنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روایت نہیں کر رہا ہے، یہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے، یہ شاعر اپنے تخیل سے اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اس کو زبان حال کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ اصل ملاک اسلامی سے یا حرمت انبیاء سے یا حرمت شریعت سے مذاق نہ ہو یا اس کے خلاف نہ ہو. اگر یہی سوال جیسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انبیاء کا کوئی قول نقل کیا جا رہا اور روزے کی حالت میں ہو یا کسی معصوم کا، تو اس پہ روزہ باطل ہو سکتا ہے. تو اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی روزے کی حالت میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا چہاردہ معصومین میں سے یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قول کو جھوٹ کے طور پہ بیان کرے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بہت سی شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہو کہ یہ قول رسول کا نہیں ہے اور پھر کہے کہ یہ رسول کا قول ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مشہور ہو گئی، حدیث نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ وہ مشہور ہو گیا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ہے، تو اس کو بیان کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ بیان کرنے والے کا قصد جھوٹ کی نسبت دینا نہیں ہے، وہ تو حدیث سمجھ کر بیان کر رہا ہے، تو اس وقت روزہ باطل نہیں ہوگا. ایک چیز ہے جانتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول نہیں ہے اور کہے کہ رسول نے یہ کہا اور کہے کہ امیر المومنین نے یہ کہا، تو اس کا روزہ یقیناً باطل ہو جائے گا. لیکن نہیں، اس کو لگتا ہے کہ رسول نے یہ کہا، کسی کتاب میں اس نے پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، کسی عالم سے سنا تھا اور اس کو لگتا ہے کہ یہ حدیث تھی اور اس نے یہ سوچ کر بیان کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تخیل میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نقل قول کے ذریعے سے اس کو عرض کرے یا پھر روزے کی حالت میں پرہیز کرے اور اس طرح سے بیان نہ کرے. بہت بہت شکریہ آقا. یقیناً اب اور تمام سوالات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے اس نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں. اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ تعلیمات معصومین کی ترویج کی جا سکے اور بحمدللہ جو ہماری کوششیں ہیں، ہماری ٹیم کی کوششیں ہیں، یہ آپ تک پہنچیں اور پوری دنیا تک پہنچیں. ہمیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.